بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا لعلهم إليه يهجرون وطن کا ذرہ ذرہ ہے یہاں اس بات پر شاہد وطن کا ذرہ ذرہ ہے یہاں اس بات پر شاہد مدارس کے سپوت اس ملک کے جاباز غازی ہیں سیاسی کھیل ہے ورنہ دشمن بھی سمجھتا ہے سیاسی کھیل ہے ورنہ دشمن بھی سمجھتا ہے اسلامی مدارس مرکز کردار سازی ہے صدر محترم حضرات حکم اور ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں آج کی سالانہ بزم مسابقہ میں میری تقریر کا عنوان ہے مدارس اسلامیہ وقت کے اہم ترین ضرورت حضرات جب ہندوستان کے سرزمین پر انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا پورے ملک میں فرنگیوں نے اپنا جال بچھایا وہ اپنے شاطرانہ اور یارانہ چالوں سے برسر اقتدار ہوئی ملک کے خطے پر ان کا تسلط ہوا انگریزوں نے باشندگان وطن کے گلے میں محکوم اغلالی کا پتہ ڈالنا شروع کیا ملک کی معصوم اور پاک باز خواتین فرنگیوں کے یاش واش کے شکار ہونے لگے ان کی فتح کی چادریں انگریزوں کی ہر حرص کا نشانہ بن گئے انہوں نے ہندوستانیت کے خون کو اپنے پسینے سے بھی کم سے خیال کرنا شروع کر دیا جس وقت ہندوستانی کے دل میں انگریزوں کی صفاتی حریت سے رہائی اور توفے غلامی سے نجات کا جذبہ پیدا ہوا ہر شخص برسر استحقاق تھا فطرہ کی داریاں مالی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار استقلال حریت کی خاطر سرفروشوں نے ملک کی تحریک چلائی گئی اور ہر شخص ارادہ یافتہ نظر آیا کہ سرفروش کی تمنا ہمارے دل میں ہے سرفروش کی تمنا ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے جو کتنا بازو قاتل میں ہے لیکن انگریز ہو رہا کافتے تھے وہ معاشرہ جو فرنگیوں کے آس پاس آتا تھا عبدالعزیز جس فرنگیوں میں بیچین کے در رہا تھا اجماعت جس کی اتحادی اتفاق سے فرنگیوں کی نیند حرام تھی اور صرف اس میں سے باعزت بلند امت اور عظیم المقاصد مسلمان تھے اور اس سے بڑھ مسلمانوں کا مضبوط دینی اعتقاد ان کا خوف حکومت مزاج اور مردوں میں موجود پائیدار جذبہ جہاز انگریز حکومت کے خاتمے کا سب سے بڑا ہتھیار تھا اللہ سب سے فکر جنگ میں جاتے تھے اللہ سب سے فکر جنگ میں جاتے تھے 500 کے دن میں جاتے تھے یہی ہو جائے عدالت ہندوستان کی جنگ آزادی میں انگریزوں کا سب سے بڑا ہدف ہوتا ہندوستان سے پرانے علماء کو ختم کیا جائے ان کا بنیادی مشن ہوتا کلمات یاد کرنے والے مدارس اسلامیہ کے سلسلے کو بند کر دیا جائے ان مدارس کے طریقے کو ختم کر دیا جائے اور صفائی اسیس اسلام مراکز کے نام نشا مٹا دیا جائے اللہ جزائے خیر ہندوستان کے درد ثقافت کو مسلمانوں کے لیے مقتدا کو جنہوں نے انگریزوں کو مضمون تعدیل کو مجھے اطراف سے بر وقت بات کیا اس سرکار کے مولک دراصل کو چھاڑ لیا اور انگریزوں کو ناپاک سب کو شرمندہ تعبیر ہونے سے روک دیا حضرات عابد نے اس ملک میں دین اسلام کے تحفظ بقا کے خاطر جہاد مدارس کو یاد رکھے ہندوستانیوں میں ایمانوں کی اجتماع روشن رکھنے کے لیے ہندوستان کے کونے کونے میں جن مقاصد کا قیام فرمایا اور اپنے خون جگر سے ان دینی اداروں اور اسلامی مرزداروں کے آزار و آفاش کی ہماری تیسرا بزرگ سترا جانتے تھے کہ جب تک مسلمان قرآن و سنت سے جڑے رہیں گے ان کے دلوں میں دین پر منمنتے کا جذبہ باقی رہے گا جب تک ہندوستان میں مدارس باقی رہیں گے اسلام کی شمار و سمجھ جا باقی رہے گی جب تک یہ دن مقاصد آباد رہیں گے مسلمان اپنے قائد اور فارغ حالات میں مختار رہیں گے اور اسی کی بجائے اپنے جانے میں فتح و کامرانی نصیب ہوگی مٹایا کیسر کسرا کی استبداد کو جس نے مٹایا کیسر کسرا کی استبداد کو جس نے بخشا تھا زیر و حضر فقر و بزر صدق سلیمانی الحمدللہ ہم بزرگوں کو لگائے ہوتے تھے آج طاقت ہے تنہائی کے اس کے تک انتظار کر چکے ہیں ملک کے کونے میں مدارس کے ساتھ قدر آ رہا ہے اور مدارس ہندوستان ہی نے بلکہ پوری دنیا کو اپنی ویاپار سننے سے منور کر رہے ہیں اگرچہ بار حاصل کرنے آخر دکھائے گرجی سے ایسے سے خاص ہونے کی دکھ دی دشمنان اسلام نے ہمیشہ سے مخالفت کی منکرین نے تحریک سے دہشت گردی کا ادا کرا دیا مگر مدارس کے صحابہ چھوٹے نے دنیا کے چیلنج کا مقابلہ کیا ان ادارے کے سرپرست جیالوں نے اپنی ایمان فراست سے باطل کا ہربیق کو ناکام بنایا تمام طوفانی آندوں کا سامنا کیا اور مدارس کی تحصیل بقا کے خاطر اثرات سے جانے مالو قربانی پیش کی انہوں نے اپنے جانے سے گیا دے مگر ذکر تحریک کے حوالے پر دیا آنے دی انہوں نے ان تجزاداروں کو کبھی سوکھنے نہیں دیا اپنی ایمان کی قدر سے ان مدرسوں کی آزادی کی اور دارو رسم پر چلنے کے بعد بھی انہی اداروں اور اسلامی حلوں کا بھی اٹھایا علماء اقبال نے کہا خوب ترجمانی کی ہے کہ نفس توحید تہذیب میں بٹھایا ہم نے نفس توحید تہذیب میں بٹھایا ہم نے زیر
خنجر سے پیغام سنایا ہم نے. حضرات مدارس مقاصد کی اہمیت یہ بات ہے میں آپ کو کہاں تک بتاؤں. حقیقت یہ ہے ان مدارس کی بدولت ہمیں ایمان نصیب ہوئی, ان اداروں پر ہمیں حقانیت کا درس ملا, ان مدارس کی بدولت میں مسلمانوں کا تصوف سے امتیاز باقی ہے. دنیا کے کسی بھی کونے میں آج وہ سامنے علم لہرا رہا ہے, ایمان رکھنے کی شمع جل رہی ہے, علم و حق کا ذریعہ بہ رہا ہے. اور ان مدارس کا احسان اور ان کی دین ہے. اس بزم دلوں کے دیوانے راہ سے پہنچے تک, اس بزم دلوں کے دیوانے راہ سے پہنچے تک آج ہمارے افسان دیوار چمن سے زندہ تھا. سوبھار تو آ رہا ہے ہم اس ملک کے گیسے برہم کو, سوبھار تو آ رہا ہے ہم اس ملک کے گیسے برہم کو. اہل جنت کہیں گے کیا ہم نے کیا ہے الگ کو. حضرات گرامی آپ وہ دیکھیے آج کسے دہشت گرد کہا جا رہا ہے, کن اداروں کو دہشت گردی کا اندازہ قرار دیا جا رہا ہے, کن مراکز کو بنیاد پر اس کا تانا دیا جا رہا ہے. مدارس جن کے دلے ان کا دہشت گردی کا الزام افسوس سے افسوس. ارے مدارس کے قابل تھے انہیں سینے سے لگایا جاتا, سڑکوں پر دکھایا جاتا, انہیں پھلنے پھولنے کا مقابلہ جاتا, ان کی تعمیر و ترقی میں کا تعاون کیا جاتا, ہر ممکن نصب جو سادہ دخل کی کوشش کی جاتی, کیونکہ یہی مدارس ہے اس کے خوف سے ملنے والے علماء کرام کی قربانی کے نتیجے میں ہندوستان آزاد ہے. یہ مدارس کے نقلی طریقات کے بغیر اس ملک میں آزادی کا انقلاب آیا. ان مراکز کے زعبا سپاہیوں کو جب تیزت کے بعد باشغال وطن سکون اور اصلاحات کا ساتھ دیا. انہیں خاقان میں اللہ کی سزائیں بلند کرنے والے بدنگوں کی جواب میں بچے انگریزوں سے نجات اور رہن میں سیکھی. لہٰذا ضرورت اس بات کی کہ ملک کے حرکت اور دیشوں میں مدارس اسلامیہ کی سبکاری کرے, دین مقاصد کا آباد کرے, بہرحال کی شرط و شادابی کی فکر کرے, اور یقین رکھے کہ اگر اندرونی طور اندر سے آپ کو تیار کر لیا, نسل نو کے دلوں میں ایمان و معرفت کی انجیل کو روشن کر دی, نوجوان اسلام کو قرآن و سنت کی تعلیمات سے منور کر دیا, تو انشاءاللہ دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمارے سامنے نہیں ٹک سکے گی. اور مدارس کے خلاف زہر افسانے کرنے والے ان ملک کے دشمن ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ان کی ناپاک کوششوں سے ہندوستان کی ظالم دین اداروں پر دل تک نہیں آئے گا. اور جس طرح انگریزوں کو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا, عظیمت و فکر کا مقدر بھی ظالم بھی ایک نقطے میں سے کھائیں گے. رہے ہیں اور ہے فرعون اس گھاٹ میں اب تک, رہے ہیں اور ہے فرعون اس گھاٹ میں اب تک, مگر کیا غم کہ میرے آنکھوں میں دے دے گا. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں ہم سب کو مدرسے کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمانا. آمین.